الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، اس کے اندر جو ہمیں کہا گیا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، یہ کسی عام بندے کو نہیں کہا گیا، نہ کسی کافر کو کہا گیا، نہ کسی مشرک کو کہا گیا، نہ کسی منافق کو کہا گیا، بلکہ ایمان والوں کو کہا گیا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو لوازمات، جو چیزیں ہم پہ لازم ہوتی ہیں، ان چیزوں پہ عمل کرنے کا اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں حکم ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بڑا ہی پیارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ان کے کچھ اصحاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد یہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، ہفتے کے دن کا احترام کرتے، ہفتے کے دن میں شکار نہ کرتے، اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے۔ جب یہ معاملات ہوئے تو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر پورے داخل ہونے میں کون سی چیزیں ہیں، ان میں سے چند آج ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے تو عقیدہ ہے، عقائد۔ انسان کے عقائد اللہ عز و جل کے بارے میں کیسے ہیں، انسان کے عقائد اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے ہیں، اور انسان کے عقائد آسمانی کتابوں کے بارے میں کیسے ہیں، انسان کے عقائد ان تمام معاملات میں کیسے ہیں، حضور کے صحابہ کے بارے میں کیسے ہیں، حضور کے اہل بیت کے بارے میں کیسے ہیں۔ جب ہمارے عقائد درست ہو جائیں گے، سب سے پہلا سٹیپ ہمیں عقائد کا بتایا گیا، جب عقائد درست ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہمیں بتایا گیا وہ عبادات ہے۔ عبادات کے اندر نماز بھی آتا ہے، روزہ بھی آتا ہے، حج بھی آتا ہے، زکوٰۃ بھی آتی ہے۔ اور بخاری شریف کی بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ 5 چیزیں فرمائی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ گواہی دے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ وہ بندہ نماز قائم کرے۔ تیسرا فرمایا کہ وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر فرمایا کہ وہ بندہ حج کرے۔ پھر فرمایا کہ وہ بندہ روزہ رکھے۔ انہی 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی۔ یہ بخاری شریف کی بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ اب عبادات کے اندر ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، نماز کو دیکھنا ہے، روزے کو دیکھنا ہے، حج کو دیکھنا ہے، زکوٰۃ کو دیکھنا ہے۔ اگر ان کو دیکھنا کیسے ہے، اب ان کو ہمیں پتہ تو ہے یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم ان پہ عمل کیسے کر سکیں گے؟ جب ہم ان کے حوالے سے سیکھیں گے، نماز کے حوالے سے سیکھیں گے، روزے کے حوالے سے سیکھیں گے، حج کے حوالے سے سیکھیں گے۔ جب ہم پہ نماز فرض ہوئی تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی ہم پہ فرض ہیں۔ اب جب ہم پہ نماز فرض ہو گئی تو نماز سیکھنا بھی فرض ہو گئی۔ جب روزہ فرض ہوا تو روزے کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو گئے۔ جب زکوٰۃ صاحب نصاب ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی ہم پہ لازم ہوئے۔ جب حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل سیکھنا بھی ہم پہ لازم ہو گئے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، یہ ہمیں آج صرف اس ویڈیو کے اندر ہم ان دو ہی چیزوں پہ ویڈیو کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے عقائد درست کریں، اس کے بعد اپنی عبادات کے اندر روانگی لائیں، اپنی ان چیزوں کو سیکھیں اور سیکھ کے عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی ان تعلیمات کو سیکھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ